آج کا یوتھ اسلامک طریقوں کو مطلب کے حساب سے کیا کر سکتا ہے انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے؟ کیا کیا چھوٹی چیزوں بتا دیجیے. نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو ہمارے یوتھ جو ہے وہ کبھی وقت نکال کے جائیں اور ان چیزوں کو بچائیں, پروٹیکٹ کریں. اگر کوئی پیڑ ہے جس کو پانی نہیں دیا جا رہا تو آپ اس کو پانی دیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نماز اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے, حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے. آپ ان کو دیکھیں کہ یہ بنا صفائی ستھرائی کے نہیں ہو سکتا. آپ گندے ہیں اور نماز پڑھ لیں, پاسبل نہیں. دیکھیں مسلمان جو ہے کس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ میرے جو ہے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اعمال اچھے جائیں. تو ایک مسلمان کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر تم پیڑ لگاؤ گے اور اس سے کوئی استعمال کرتا ہے تو تمہارے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے. سبیل الدموع سبیل مریح. گورنمنٹ کو اسلامک کیا طور طریقے کا وہ ہوگی صحیح چیز کہ ہم اس انوائرمنٹ کو بچا سکیں؟ دیکھیے جیسا آپ نے انوائرمنٹ کے بارے میں سوال کیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عالمی نبی تھے, آپ کے جو رحمت کے تلے جو چیزیں آتی ہیں اس میں انوائرمنٹ بھی ہے کیونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے. آپ نے بہت ساری احادیث کے اندر آپ نے واٹر سیو کرنے کے لیے آج مہم چلائی جاتی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تھے بھی, ان کا تعلق بھی تھا عرب کے ریگستانوں سے, اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم جاری نہر کے کنارے بیٹھ کے بھی وضو کر رہے ہو تب بھی جو ہے فضول خرچی پانی کی نہیں کرنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احادیث کے اندر اپنے آس پاس کے, جیسے کہ آپ ایک صفائی کے اوپر حدیث لے سکتے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا کہ صفائی جو ہے آدھا ایمان ہے, اور پاک اور صاف رہنے کی ترغیب آپ دیا کرتے تھے. جب صحابہ کرام کھیتوں سے اٹھ کے جمعے کی نماز کے لیے آیا کرتے تھے تو مسجد نبوی کی جو پرانی مسجد نبوی کی چھت تھی وہ تھوڑی نیچی تھی. اس وقت میں جو ہے ایسا ماحول ہو جایا کرتا تھا کہ بھائی صحابی پسینے سے, انہوں نے اذان کی آواز سنی اور وہ کھیت میں کام وغیرہ چھوڑ کے مسجد میں چلے آئے. تو اب وہ جیسے ان کے بدن میں پسینہ لگا ہوا ہے, کپڑے پسینے میں ہو رہے ہیں, تو وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی ایک دوسرے کی بدبو سے, یا جو وہاں پہ جو ماحول بنتا تھا اس چیز سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی لوگوں کو کہ جمعے کے دن جو ہے آپ نے جو جمعے کے دن نہانے کی ترغیب دی ہے وہ صحابہ کرام آپ کے مخاطب تھے. وہاں پہ پانی کی قلت تھی, پانی بہت آسانی سے مہیا نہیں تھا, اس وقت میں دی تھی. اور آپ کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے. اگر ہمارے پاس پانی آسانی سے اویلیبل ہے تو ہمیں جو ہے نہانا چاہیے. تو انوائرمنٹ کو سیو کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ہمیں گائیڈ لائنس ملتی ہیں. آپ نے جو بتایا تھا انوائرمنٹ کے بارے میں, کیونکہ میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ ہمارے نبی جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے, عالم کے لیے, عالموں کے لیے جو ہے وہ رحمت ہے. تو ان کی رحمت کے تلے ساری چیزیں آتی ہیں. اب جیسے اس کا سب سے بڑا اگزامپل آپ یہ لے لیں کہ اسلام کے وقت میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اپنا وہ کرنے ڈیفینس کے لیے جو جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں آپ کی ایک صاف ہدایت تھی کہ یہاں پہ بچوں کو, عورتوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اور ساتھ میں ایک اور چیز تھی, وہ کیا تھی, پیڑ, کہ پیڑ نہیں کاٹے جائیں گے. تو یہ کہیں نہ کہیں جو ہے انوائرمنٹ کو سیو کرنے کے لیے اور ان ساری چیزوں میں کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ احادیث ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے جانوروں کے ساتھ بھی آپ کا سلوک بہت اچھا تھا, اور کہیں نہ کہیں وہ بھی جیسے آپ نے پیڑ کا ڈسکس کیا, انوائرمنٹ کو سب سے زیادہ جو ہے پیڑ سے فائدہ ہوتا ہے, پیڑ سب سے بڑا کنٹریبیوشن انوائرمنٹ کو بچانے کا. تو آپ پیڑ پہ کچھ حدیثیں ہیں تو آپ وہ بتائیں مجھے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت ہدایت دی. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جنگ کے وقت میں آپ پیڑ کو نہیں کاٹ سکتے, وہ اس کے ڈونٹس میں ہے, جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں. تو اس کے ڈونٹس میں یہ ہے کہ آپ جنگ کے دوران پیڑ کو ہارم نہیں کر سکتے, پیڑ نہیں کاٹ سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی کہ اگر کوئی شخص پیڑ لگاتا ہے اور اس کے پیڑ کے پھل سے کوئی چرند پرند یا کوئی جانور اس کو استعمال کرتا ہے, کوئی انسان استعمال کرتا ہے, تو چھائے میں بیٹھتا ہے, تو لگانے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اب دیکھیے مسلمان جو ہے کس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ میرے جو ہے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اعمال اچھے جائیں. تو ایک مسلمان کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر تم پیڑ لگاؤ گے اور اس سے کوئی استعمال کرتا ہے تو تمہارے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا. تو یہ اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے, اس سے اچھا موٹیویشن کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ہے ہر انسان کو آنے والی دنیا تک کے ہر مسلمان کو جو ہے اس بات پہ موٹیویٹ کر دیا کہ وہ پیڑ لگائیں اور انوائرمنٹ کو سیو کریں. اچھا لاسٹ میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کا یوتھ
اسلامک طریقوں کو مطلب کے حساب سے کیا کر سکتا ہے انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے؟ کیا کیا چھوٹی چیزوں بتا دیجیے. جیسے کہ آپ کا بہت پیارا سوال ہے. اس میں ہم سب سے پہلا انیشیٹو یہ لے سکتے ہیں کہ ہم پیڑوں کو لگائیں اور جو لگے ہوئے ہیں ان کو بچایا جائے. جیسا کہ آپ ہمارے سرکاری محکمے بھی اس چیز کے لیے کام کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کافی لوگ نگر پالیکا اور ان سب کی طرف سے گاڑیاں آتی ہیں اور ان کا مینٹیننس چلتا ہے. لیکن اگر کہیں پہ وہ لوگ نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو ہمارے یوتھ جو ہے وہ کبھی وقت نکال کے جائیں اور ان چیزوں کو بچائیں, پروٹیکٹ کریں. اگر کوئی پیڑ ہے جس کو پانی نہیں دیا جا رہا تو آپ اس کو پانی دیں, اور نئے پیڑ آپ لگا سکتے ہیں. یہ سب چیزیں ثواب کا ہی کام ہے, انسان ثواب کما سکتا ہے. ثواب کا ہی کام نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اگر کوئی, جیسے میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ پیڑ لگایا جائے اور اس سے جب کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا ثواب کا کام ہے پیڑوں کو لگانا, ان کو ان کی جو نیڈ ہے گرو کرنے میں وہ پوری کرنا, ان کو پانی دینا, سن لائٹ پہنچانا. یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کر سکتے ہیں انوائرمنٹ کو سیو کرنے کے لیے. اور خاص طور سے جو ہمارے آس پاس کی صفائی ستھرائی کا ہم دھیان رکھیں, کیونکہ اسلام بیسڈ ہی صفائی اور ستھرائی پہ ہے. آپ نماز اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے, حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے. آپ ان کو دیکھیں کہ یہ بنا صفائی ستھرائی کے نہیں ہو سکتا. آپ گندے ہیں اور نماز پڑھ لیں, پاسبل نہیں ہے. آپ کو پہلے اپنے کپڑوں کی پاکی, جسم کی پاکی, جگہ کی پاکی, اور جو جگہ پہ آپ کوئی چیز بچھا رہے ہیں اس کی پاکی کا خیال رکھنا ضروری ہے آپ کے لیے. یہ شرائط ہیں, اگر نہیں ہوں گی تو نماز نہیں ہوگی. تو اس چیز سے کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ صفائی ستھرائی بہت زیادہ ضروری ہے. اور ظاہر سی بات ہے انوائرمنٹ جتنا زیادہ ہمارا آس پاس کا کلین ہوگا اتنا جو ہے اس دنیا کو فائدہ ہوگا. تو اس چیز کو ہم جو ہے خاص طور سے لیں, کیونکہ ہمیں اس چیز کو ہم بہت زیادہ سیریس لیں کہ صفائی ستھرائی جو ہے بہت اہم چیز ہے. اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب دی ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس کے بہت اچھے فوائد ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو جگہ اچھی ہوتی ہے وہاں بیٹھنے کا دل کرتا ہے. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ نماز میں جو اسلام کی بیسک جو وہ ہیں عبادتیں ہیں, جو ضروری عبادتیں ہیں, ان کے اندر صفائی اور ستھرائی ہونا شرط ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ گندے سندے ہیں اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, نہیں. صفائی ستھرائی کا پہلے خیال رکھیں. تو یہ اس بات کا میسج ہے. تو ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھے سے ساری چیزیں بتائی, ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. بہت ساری چیزیں مجھے خود نہیں پتا تھی اور میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ آئے, آج آپ نے وقت نکالا, اتنا آپ کا اہم وقت تھا. تو اللہ, ٹھیک ہے, السلام علیکم.